اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اور اسی طرح بہت سارے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا کہ اپنی ہی اولاد کو قتل کرنا ان کی نظروں میں اچھا محسوس ہونے لگا اور بہت عمدہ کام سمجھا جانے لگا۔ یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کی اطاعت وہ بڑے شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے اور اسی شوق کو پورا کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی معصیت کو بھی گوارا کر لیتے تھے، اور ایسے قباح افعال اور جاہلانہ افعال کے مرتکب ہوتے تھے کہ جن کو عقل صحیح کبھی گوارا نہ کر سکے، اور جن کی قباحت میں ادنا سمجھ کے آدمی کو بھی تردد نہ ہو۔ بت پرستی کی وجہ سے وہ ایسے فساد عقل میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے، اور اولاد جس کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کی اتباع میں اس کا بے گناہ خون کرنا انہوں نے گوارا کیا اور اس کو اچھا سمجھنے لگے، اور اس پر باقاعدہ فخر کیا جاتا کہ ہاں جی ہم نے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا ہے تاکہ ہم جو ہے ہمارا کوئی داماد نہ بنے، اور ہماری بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ کوئی سائل بن کر نہ آئے۔ جی ہماری یہ شان کے خلاف ہے، ہمارا ترہ جو ہے وہ ہمیشہ بلند رہنا چاہیے۔ اس لیے اسی تکبر اور اسی شیطان کی چال کی وجہ سے وہ اپنی ہی بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دیتے اور ان کو قتل کر دیتے۔ یہ ساری شیطان کی چال تھی، اور شیطان کی پیروی کی وجہ سے انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا اس کو بھی اچھا سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ انسان نہیں بلکہ ہر مخلوق کو اپنی اولاد کے ساتھ فطرتاً محبت ہے، فطرت کے اعتبار سے محبت ہے کہ ہر جاندار جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن شرک جو ہے وہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ جب انہوں نے پتھروں کو سجدہ کرنا شروع کیا تو پھر عقل جو ہے وہ بھی کام کرنا چھوڑ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے۔ جب پتھروں کو سجدہ کرنا شروع کیا تو پھر اپنی اولاد کو قتل کر کے بجائے شرمسار ہونے کے وہ اس پر بھی فخر کیا کرتے تھے۔ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، کہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں۔ یہ ان کے شریکوں نے جو ہے ان کو یہ سمجھایا کہ وہ اپنی ہی اولاد کو ہلاک کر دیں اور ان کا دین جو ہے وہ ان پر جو مشتبہ کر دیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ لوگ پہلے حضرت اسماعیل کے دین پر تھے، شیاطین نے ان کو اغوا کر کے ان گمراہیوں میں ڈال دیا تاکہ انہیں دین اسماعیلی سے منحرف کر دیں، اور جب تک انسان اپنے دین پر قائم رہتا ہے اس وقت تک وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی وہ اپنے دین سے ہٹتا ہے تو پھر جو گاڑی راستے سے ہٹ جائے وہ منزل مقصود تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جب تک وہ دین اسماعیل پر قائم تھے تو وہ صحیح تھے، اور شیطان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کو ان کے دین سے پھیر دیا، اور خانہ کعبہ جیسا عظیم گھر اور حرم جیسی عظیم زمین اور مقدس زمین پر اب ان کی عقل یہاں تک ماری گئی کہ وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں۔ شیطان نے اتنی ان کی مت مار دی کہ وہ ننگے طواف کر رہے ہیں اور اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں، اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کو بھی اچھا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری ان کی عقل کی خرابی اور شیطان کی اتباع کی وجہ سے تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے،
تو تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں اور ان کے افترا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو زبردستی جو ہے وہ ہدایت پر قائم فرما دے، لیکن اللہ کسی پر جو ہے وہ زبردستی نہیں کرتا، کیوں کہ جب انسان مجبور محض ہو جائے تو پھر اس سے حساب و کتاب لینا جو ہے یہ درست نہیں ہوگا۔ کسی انسان کو مجبور کر کے جو ہے وہ ہدایت پر گامزن کر دیا جائے تو پھر اس سے حساب کتاب کس چیز کا؟ حساب کتاب اسی صورت میں ہوگا کہ انسان کے سامنے دونوں راستے ہوں، دونوں راستوں کے بارے میں انہیں بتا دیا جائے، پھر اس کو اختیار دیا جائے محدود کہ تم ان میں سے جس راستے پر چلنا چاہتے ہو چلو، جیسے تم کام کر کے آؤ گے ویسا ہی تمہیں اس کے مطابق سزا یا عذاب دیا جائے گا۔ اور اگر اس کو مجبور کر کے ایک ہی راستے پر چلا دیا جائے پھر تو وہ مجبور ہے، وہ کس چیز کا حساب دے گا؟ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کسی کو زبردستی جو ہے وہ ہدایت پر گامزن نہیں کیا، ہدایت پر مجبور نہیں کیا۔ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی کیا مجال تھی کہ یہ جو ہے وہ راستے سے بھٹک سکتے، لیکن چونکہ حساب و کتاب کا ایک معاملہ ہے اور آخرت کا ایک پورا نظام ہے، اس وجہ سے اللہ نے کسی پر بھی زبردستی نہیں کی، زبردستی نہیں کی۔ ہاں ان کی ہدایت کے لیے اہتمام فرماتا رہا ہے اللہ رب العزت کہ رسولوں کو بھیجتا رہا ہے اور کتابوں کو نازل فرمایا اور احکام جو ہے وہ بار بار بتائے گئے، علماء کو پیدا کیا تاکہ ان کو بار بار دین کے احکام جو ہے وہ سمجھاتے رہیں، لیکن زبردستی کسی کو ہدایت پر گامزن نہیں کیا، کسی کو مجبور نہیں کیا۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، اور بولے مشرکین اپنے بعض مویشیوں اور کھیتیوں کو اپنے باطل معبودوں کے ساتھ نامزد کر کے وہ کیا کہنے لگے؟ یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے، یہ روکی ہوئی ہے، یعنی کہ اس سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ منع ہے، اس سے کوئی بھی نفع حاصل نہیں کر سکتا، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال میں، ہمارے گمان کے مطابق، ہمارے وہم میں، جسے ہم چاہیں وہی اسے کھا سکتے ہیں، یعنی کہ بتوں کی خدمت کرنے والے لوگ جو ہیں وہی اس سے کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں کھا سکتے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا کہ جن کو بحیرہ، سائبہ، حامی کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ان پر سواری کرنا جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیے گئے ہیں، اب ان سے کسی قسم کا نفع حاصل کرنا یہ بالکل حرام ہے اور ان پر کوئی بھی سواری نہیں کر سکتا۔ اور کچھ مویشی کہ ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، کہ ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ ان بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور ان تمام افعال کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے اور یہ سمجھتے کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، اور وہ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے، اور جو بتوں کے نام پر جانور چھوڑے ہوئے ہوتے تو یہ خیال کرتے کہ اب ان کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا سوائے بتوں کی خدمت کرنے والے لوگوں کے، اور ایسے جانوروں پر جو ہے وہ سواری کرنا بھی حرام ہے اور ان پر سوار نہیں ہو سکتے۔ افتراء علیہ، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ نے ایسے احکام جو ہے منازل نہیں کیے کہ جانوروں کو جو ہے وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے، یا جانوروں پر جو ہے وہ سواری جو ہے وہ منع کر دی جائے، یا جانوروں کو اللہ کے علاوہ بتوں کے نام پر جو ہے وہ ذبح کیا جائے۔ اللہ نے ایسا کوئی بھی حکم نازل نہیں فرمایا، یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان قریب وہ انہیں بدلہ دے گا، انہیں جزا دے گا ان کے افتراؤں کا۔ یہ جو اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں، تو ان قریب اللہ رب العزت انہیں بتائے گا کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، لہٰذا تم میری نافرمانی کرتے رہے ہو اور آج کے دن جو ہے وہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ ان قریب اس سزا کو پا لیں گے اور اللہ جو ہے وہ انہیں اس سزا میں مبتلا کرے گا، اس وجہ سے کہ یہ اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی حضور کی پوری امت کو دین اسلام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔